اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، صحیح مسلم کتاب الفتن کا تجزیاتی مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تیسری نشست ہے۔ کل حدیث نمبر 7170 جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہاں تک مطالعہ کا اختتام ہوا تھا۔ آج 7171 سے آغاز ہوگا۔ حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ لات اور عزا کی عبادت نہ ہو، یعنی دوبارہ بتوں کی پوجا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، آگے آیت کا ترجمہ، کہ وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ ناگوار گزرے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو میں یہ گمان کرتی تھی کہ یہ دین مکمل ہو گیا اور یعنی اب اس کے بعد کفر نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے وہ عنقریب واقع ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس کی وجہ سے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، یعنی باجرے کا دانہ آپ سمجھ لیں، وہ فوت ہو جائے گا، اور جس کے دل میں بالکل خیر نہیں ہوگی وہ باقی رہ جائے گا، اور وہ لوگ اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ جائیں گے، یعنی وہی شرک، مشرک بن جائیں گے اور وہی بتوں کی پوجا۔ جیسا کہ اس وقت ہندوستان میں ہندو کھلم کھلا بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑے مشرک بتوں کی پوجا کرنے والے یہ ہندوستان میں رہنے والے ہندو ہیں۔ یہی روایت امام مسلم نے ایک دوسری سند کے ساتھ بھی بیان کی۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک شخص آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے اور گزر کر یہ نہ کہے کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ الفاظ یہ ہیں، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول یا لیتنی مکانہ۔ اگلی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور مسلسل اس کے بعد جو روایات آئیں گی وہ تمام کی تمام حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک شخص قبر سے گزر کر لوٹ پوٹ نہ ہو جائے، یعنی قبر پہ جا کے بیٹھ کے اور اس پہ ہاتھ رکھ لے اور یہ نہ کہے کہ کاش میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا اور اس کے دین میں آزمائش کے سوا اور کچھ نہ ہوگا، یعنی دینی طور پر اسے بڑی آزمائش ہوگی، اور ہر دن ایسا ہوگا کہ وہ اسے دین کا اور ایمان کا اسے خطرہ رہے گا۔ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ، یہ الفاظ عربی کے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا
کہ قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے، کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ مقتول کو یہ پتہ ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ الفاظ مبارکہ: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیأتین علی الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتله ولا يدري المقتول على أي شيء قتله۔ اگلی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے جس میں قاتل کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ مقتول کو یہ پتہ ہو کہ وہ کیوں قتل کیا گیا۔ اس روایت میں مزید اضافہ ہے، عرض کیا گیا کہ یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا بکثرت کشت و خون ہوگا۔ کشت و خون، کشت جو ہے وہ یہ حاصل مصدر ہے کشتن سے قتل کرنا۔ قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہوں گے۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبہ کو گرا دے گا۔ اب یہ کعبہ کے ڈھانے کی جو ہیں روایات، ان کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشۃ۔ اگلی یہی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہی ہے، اور یہی کعبہ کے گرانے کے حوالے سے ہی ہے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذو السویقتین من الحبشۃ یحرب بیت اللہ عز وجل۔ وہاں کعبہ کا لفظ ہے اور یہاں بیت اللہ۔ فرمایا کہ دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی اللہ عز و جل کے گھر کو گرا دے گا، یعنی کہ کعبہ کو، یعنی کہ بیت اللہ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قحطان کا ایک شخص لوگوں کو اپنی لاٹھی سے نہ ہنکائے۔ لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه۔ اگلی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگا جب تک جہجہ نام کا ایک شخص بادشاہ نہ ہو جائے۔ اور امام مسلم نے راوی کے متعلق کہا کہ یہ چار بھائی ہیں۔ نمبر ایک شریک، عبید اللہ، عمیر اور عبد الکبیر، اور یہ عبد المجید کے بیٹے ہیں۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الايام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه۔ قال مسلم هو اربعة اخوة شريك وعبید اللہ وعمیر وعبد الکبیر بنو عبد المجید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگلی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے قتال نہ کرو، یعنی جہاد نہ کرو، جس کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس قوم سے جنگ نہ کرو جو بالوں والی جوتیاں پہنتے ہیں، جو بالوں والی جوتیاں پہنتے ہیں۔
اس میں اب یہ بالوں والی جوتیوں کا ذکر جس روایت میں آئی ہے، پہلی مرتبہ یہ روایت آئی ہے۔ اگلی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اسی قسم کے الفاظ ہیں کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس قوم سے قتال نہ کرو، یعنی جہاد نہ کرو، جو بالوں والی جوتیاں پہنے گی اور ان کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ یہ کوٹی ہوئی ڈھال سے ان کے چہروں کو تشبیہ دی، یعنی چوڑائی کے اعتبار سے۔ اگلی روایت بھی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس قوم سے قتال نہ کرو جو بالوں کی جوتیاں پہنیں گی، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسے لوگوں سے جنگ نہ کرو جن کی آنکھیں چھوٹی اور ناک چپٹی ہوگی۔ الفاظ مبارکہ ہیں، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين زلف الأنف۔ اگلی روایت بھی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان ترکوں سے جنگ نہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، یہ لوگ بالوں کا لباس اور بالوں کی جوتیاں پہنیں گے۔ اگلی روایت میں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے متصل تمہاری ایسی قوم سے جنگ ہوگی۔ قیامت سے متصل کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے قریب، تو یہ گویا کہ علامات کبریٰ میں یہ شامل ہوا۔ ایسی قیامت کے قریب متصل تمہاری ایسی قوم سے جنگ ہوگی جن کی جوتیاں بالوں کی ہوں گی، ان کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ یعنی الفاظ پچھلی روایت کے ہیں، لیکن اس میں قیامت کے متصل کا جو ہے وہ اضافہ فرما دیا، یعنی تقاتلون بین یدی الساعۃ، تو بین یدی الساعۃ کے جو الفاظ ہیں وہ اس حدیث میں اس روایت میں آئے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قیامت کے بالکل قرب قیامت میں ہوگا۔ قومن بین ید الساعۃ قومن نعالهم الشعر کأن وجوہهم المجان المطرقۃ حمر الوجوہ صغار الاعین، کہ وہ ان کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، چہرے سرخ اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی۔ اگلی روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ عنقریب اہل عراق کے پاس کوئی کفیز آئے گا نہ درہم۔ ہم نے پوچھا، یہ دونوں پیمانے ہیں، ہم نے پوچھا، ایک کفیز پیمانہ ہو گیا اور درہم جو ہے وہ یہ کرنسی ہو گئی۔ ہم نے پوچھا کہاں سے نہیں آئے گا؟ انہوں نے کہا عجم سے، وہ اس کو روک لیں گے۔ پھر کہا عنقریب اہل شام کے پاس کوئی دینار آئے گا نہ مد۔ ہم نے پوچھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا روم سے، یعنی کہاں سے؟ تو قلنا من این، یعنی کہاں سے؟ انہوں نے کہا روم سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو لب، یعنی دونوں ہاتھوں کو ملا کر سے لب کہتے ہیں، لب بھر بھر کر مال دے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا، یعنی یحصل مالا، وہ اس میں یعنی کہ وہ بھر بھر کے مال دے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا۔ آگے راوی کا کہنا ہے، قال، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو نضرہ اور ابو العلا سے پوچھا کہ کیا اس نے عمر بن اس سے کون مراد ہیں؟ انہو عمر بن عبد العزیز، کیا اس سے مراد حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں؟ فقالا لا، تو ان دونوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس روایت کو امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ بھی بیان کیا ہے۔ اگلی روایت 7189 حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوں گے جو لب بھر بھر کر مال دیں گے۔ ادھر بھی وہی الفاظ فرمایا، یخص المال حسین،
اور اس کو شمار نہیں کریں گے، لا یعدہ، اس کو شمار نہیں کریں گے. یعنی پچھلی روایت میں بھی ایسے تھا، اور وہ یہ پچھلی روایت کا ہی مضمون ہے لیکن راوی بدل گئے ہیں. اس میں حضرت جابر ہیں اور اس میں حضرت ابو سعید ہے. اگلی روایت بھی حضرت ابو سعید سے ہے اور حضرت جابر سے بھی ہے کہ دونوں راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال تقسیم کرے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا. الفاظ ادھر بھی یہ ہیں، یکون فی آخر الزمان خلیفۃ یقسم المال ولا یعدہ. اس روایت کو امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ بھی بیان کیا ہے، راوی حضرت ابو سعید ہی ہیں. مزید حضرت ابو سعید کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھ سے بہتر شخص نے مجھے بتایا کہ جب حضرت عمار خندق کھود رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرما رہے تھے، اے ابن سمیہ، تم پر کیسی افتاد پڑے گی جب ایک باغی گروہ تم کو قتل کرے گا. یہ روایت انشاءاللہ ہم اس پر جو ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے سامعین و ناظرین سے کہ ہم جنگ جمل پر، جنگ صفین پر، جنگ نہروان پر اور باقی کچھ یاجوج ماجوج، دجال اکبر اور قیامت کی دیگر جو علامات ہیں ان پہ ہم پھر الگ الگ جو ہے وہ نشستیں رکھیں گے، اور انشاءاللہ وہ ریکارڈنگ ہوگی اور ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لائیو وہ تفصیل بیان کریں، وہ نشست جو ہے وہ لائیو ہی ہو. تو اس میں یہ ہے کہ یہ پہلی روایت ابھی آئی ہے. حضرت پچھلے کچھ روایات گزری ہیں ان کا تجزیہ بھی ہم نے پیش کرنا ہے، تو یہ بھی اس میں آ گئی کہ تم ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اور باغی اس روایت سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے باغی جو ہے نا وہ مراد حضرت امیر معاویہ کا گروہ ہے. تو جنگ صفین کی طرف اس میں جو ہے وہ اشارہ ہے. تو انشاءاللہ جب جنگ صفین پر ہم گفتگو کریں گے تو اس پہ ہم تفصیلی روشنی ڈالیں گے. البتہ یہ ہے کہ اسے انہیں کہا جاتا ہے مشاجرات صحابہ. تو مشاجرات صحابہ پر آگے جا کے ہم ایک علامہ غلام رسول سعیدی مرحوم کا لکھا ہوا جو ان کا نوٹ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. اس روایت کو حضرت ابو سعید کی جو اوپر روایت گزری ہے کہ اگلی روایت میں لکھا ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا حضرت ابو سعید نے کہ مجھ سے بہتر شخص، تو وہ اس اگلی روایت میں ہے کہ بہتر شخص سے مراد غالباً ابو قتادہ ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. پچھلی جو روایت تھی اس میں بھی یہ تھا کہ تقتلک فئۃ باغیۃ، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. اگلی روایت بھی امام مسلم نے حضرت ام سلمہ ہی سے روایت کی ہے اور یہی مضمون ہے. اس سے اگلی روایت بھی حضرت ام سلمہ سے ہے اور یہی مضمون ہے. اس میں البتہ الفاظ تھوڑے سے تبدیل ہیں. تقتلو عمارا الفئۃ الباغیۃ، اس میں تخاطب تھا کہ اے عمار تجھے، اور اس میں تخاطب نہیں ہے بلکہ یہ خبریہ انداز میں ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو قریش کا یہ قبیلہ ہلاک کر دے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ پھر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کاش لوگ ان سے الگ رہیں. قال لو ان الناس اعتزلوہم، اعتزالیات علیحدہ الگ ہونا. اگلی روایت ایک اور سند، اسی روایت کو امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ بیان کیا ہے، باقی مضمون یہی ہے. اگلی روایت پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسریٰ مر گیا. کسریٰ جو ہے وہ ایران کے بادشاہوں کا لقب ہے. اس کے بعد کسریٰ نہیں ہوگا، اور جب کیسر مر جائے گا، یہ جو ہے وہ روم کے بادشاہوں کا لقب، تو اس کے بعد کیسر نہیں ہوگا. اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم ان کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے. اور یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جو فتوحات ہوئیں اس طرف یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی گئی، پوری ہو گئی. اس کے بعد یہی ہے ایک اور سند کے ساتھ
بیان کی ہے امام مسلم نے، اور باقی مضمون یہی ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسرا ہلاک ہو گیا، اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا، اور کیسر ہلاک ہو گیا، پھر اس کے بعد کوئی کیسر نہیں ہوگا، پھر تم ان کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ ادھر تھا لتنفقن یعنی خرچ کرو گے، اور ادھر ہے لتقسمن یعنی تقسیم کرو گے، مطلب مفہوم ایک ہی ہے۔ آگے حضرت جابر بن سمورہ، سین کے اوپر زبر اور نیم کے اوپر پیش، سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسرا ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کسرا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت گزری وہی بیان کی۔ اگلی روایت بھی حضرت جابر بن سمورہ سے ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمانوں یا پھر مومنوں کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی یقول لتفتحن عصابۃ من المسلمین او من المؤمنین، یا مسلمین فرمایا یا مومنین فرمایا، کنز آل کسر الذی فی الابید قال قتیبۃ من المسلمین ولم یشک۔ جابر بن سمورہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مسلمانوں یا فرمایا مومنوں کی ایک جماعت ضرور آل کسرا کے اس خزانے کو فتح کرے گی جو قصر ابید میں ہے، سفید، ابید مطلب سفید۔ قتیبہ کی روایت میں بغیر کسی شک کے مسلمانوں کا لفظ ہے، یعنی جو قتیبہ کی روایت ہے اس میں صرف یہی ہے من المسلمین، اور اس میں کوئی راوی نے شک بھی نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قتیبہ کی روایت کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر وہاں مسلمین کا لفظ جو ہے وہ ہے، اور ادھر جو جابر بن سمورہ کو جو شک ہوا ہے تو اس روایت میں بھی مسلمین کا لفظ درست ہونا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت جابر بن سمورہ اس سے ہی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، اور آگے پھر وہی حدیث بیان کی ہے امام مسلم نے۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے ایک شہر قسطنطنیہ، قسطنطنیہ قاف کے اوپر زبر، اور یہ استنبول کا پرانا نام ہے، قسطنطنیہ ایسے پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں، قسطنطنیہ کے متعلق سنا ہے کہ اس کی ایک جانب خشکی میں ہے اور ایک جانب سمندر ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس میں 70,000 بنو اسحاق عرب ہو گئے جہاد نہ کریں۔ جب وہ وہاں پہنچ کر اتریں گے تو وہ ہتھیاروں سے جنگ کریں گے، نہ تیر اندازی کریں گے، بلکہ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس شہر کی ایک جانب گر جائے گی۔ سور کہتے ہیں کہ میرے گمان میں اس سے مراد دریا کا کنارہ ہے۔ پھر وہ دوسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کی دوسری جانب گر جائے گی۔ پھر وہ تیسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر ان کے لیے کشادگی کر دی جائے گی اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کریں گے۔ جس وقت وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو ایک چیخ سنائی دے گی، اذ جاءہم الصریخ، ایک چیخ سنائی دے گی، فقال ان الدجال قد خرج، کہ دجال نکل آیا ہے، تو مسلمان ہر چیز کو چھوڑ کر لوٹ آئیں گے، فیترکون کل شیء ویرجعون۔ اسی روایت کو امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے یہود جنگ کریں گے اور تم ان کو قتل کرو گے، تم سے یہود جنگ کریں گے اور تم ان کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ پتھر کہے گا اے مسلمان یہ یہودی ہے، آ اس کو قتل کر دے۔ الفاظ مبارکہ ہیں لَتُقَاتِلُنَّ الْيَهُودَ فَلَا تَقْتُلُنَّهُمْ، آگے الفاظ جو میں پڑھنا چاہتا ہوں، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ یا مسلموں آذا یہودی فتعالی فاقتلہ۔ تو یہ حجر جو ہے مختلف اس میں سوچا جا سکتا ہے، تو آج کل کی جو مختلف ڈیوائسز ہیں اس کی طرف بھی یہ اشارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اصل جو پتھر ہوتا ہے وہی ہو اور وہ اللہ کے حکم سے بولے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم اور یہود آپس میں جنگ کرتے رہو گے حتیٰ کہ پتھر یہ کہے گا کہ اے مسلم یہ یہودی میرے پیچھے ہے، ھذا یہودی ورائی تعال فقتلہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، یہ رہا، اس کو قتل کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے یہود قتال کریں گے سو تم ان پر غالب آ جاؤ گے، حتیٰ کہ پتھر یہ کہے گا کہ اے مسلم، یعنی یا مسلموں، ھذا یہودی ورائی فقتلہ، میں یہ رہا یہودی میرے پیچھے، اس کو قتل کرو۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ عنہ، روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں اور پتھر اور درخت یہ کہے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آ اس کو قتل کر دے۔ ہاں درخت غرقد نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، اور آج کل اسرائیلی جو ہیں، میں 2019 اس وقت ستمبر 2019 ستمبر شروع ہو چکا ہے اور محرم الحرام 1441 ہجری ہے، تو کافی پچھلے کئی مہینوں سے اور ابھی بھی یہودی جو ہیں وہ غرقد کا درخت کثرت سے لگا رہے ہیں۔ ھذا یہودی خلفی فتعالی، ادھر اوپر کی روایتوں میں ورائی ہے، یہاں خلفی آیا، تو دونوں کا ایک ہی معنی ہے، فقتلہ الا الغرقدہ فانہ من شجر الیہود، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت سے پہلے کئی کذاب ہوں گے۔ یہ روایت جو ہے وہ صحیح بخاری میں بھی گزری، اور ابو الاحوص کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے خود۔ اسی روایت کو ایک اور سند کے ساتھ امام مسلم نے بیان کیا ہے، اور اس میں اضافہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا ہے کہ فاحذروہم، ان سے بچو، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دجالوں اور کذابوں کو نہ بھیج دیا جائے، جو 30 کے قریب ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کا یہ زعم ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، یعنی وہ رسالت کا اور نبوت کا دعویٰ کریں گے، جیسا کہ مسلمہ کذاب حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تھا۔ اگلی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں جو ہے یہ باقی روایت وہی ہے، تو البتہ اس میں جو ہے وہاں یہ فرمایا تھا کہ حتیٰ یبعث دجالون کذابون قریب من ثلاثین کل یزعم انہ رسول اللہ، اور یہ الفاظ جو ہیں صحیح بخاری میں بھی گزرے ہیں اسی کتاب الفتن میں۔ تو یہ روایات اس میں مختصر جو ہے یاجوج ماجوج کے حوالے سے، تو ہم نے کہا کہ ہم قرآن میں ان کا جو ذکر ہے، پھر سد ذوالقرنین، پھر باقی احادیث میں جو یاجوج ماجوج کا ذکر ہے اس کا ہم انشاءاللہ بعد میں ایک تفصیلی اس پہ انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے، اور نشست ہوگی، لائیو نشست ہوگی یا جس طرح بھی مناسب ہوا تو وہ ضرور ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ البتہ یہاں جو صحابہ کرام کچھ روایات گزری ہیں صحابہ کرام کی باہمی مشاجرت اور باہمی جنگوں کے حوالے سے، یہاں میں شرح صحیح مسلم سے علامہ غلام رسول سعیدی کی جو تصنیف ہے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جیسا کہ حدیث میں گزرا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے مقابلہ کریں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ تو اس کی شرح میں علامہ نووی نے جو لکھا اس حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ جو مسلمان بغیر کسی تعویل اور دلیل کے آپس میں جنگ کریں، مثلا عصبیت کی بنا پر جنگ کریں، تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی سزا دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو معاف کر دے۔ یہی اہل حق کا مذہب ہے۔ اور صحابہ کرام کی جو آپس میں جنگیں ہوئیں، یہ بڑے غور سے سماعت فرمائیں تمام سامعین و ناظرین، اور جو بھی میری ویڈیو یہ جس وقت بھی سنے گا، یہ انشاءاللہ ویڈیو سلامت رہے گی، قائم رہے گی یوٹیوب پر، تو ہمارے بعد بھی لوگ اسے سنتے رہیں گے، تو یہ بڑے غور سے ان الفاظ کو سنیں، امام نووی کے جو الفاظ ہیں۔
کہ صحابہ کرام کی جو آپس میں جنگیں ہوئیں وہ اس وعید میں داخل نہیں ہیں۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جنگوں کے متعلق کف لسان کرنا، یعنی خاموش رہنا، چپ رہنا، اس موضوع پہ بات نہ کرنا، اور ان کے متعلق یعنی ان صحابہ کے متعلق حسن ظن رکھنا ضروری ہے۔ اور ان کی جنگوں کے متعلق یہ تعویل ہے کہ وہ سب مجتہد تھے، انہوں نے کسی معصیت یا حصول دنیا کا قصد نہیں کیا، بلکہ ہر فریق کا اعتقاد یعنی عقیدہ یہ تھا کہ وہ حق پر ہے اور اس کا مخالف باغی ہے۔ باغی کہتے ہیں بغاوت کرنے والے کو، سرکشی کرنے والے کو، جو خلیفہ وقت کے خلاف جو ہے وہ سامنے آئے۔ اس لیے اس سے قتال کرنا واجب ہے تاکہ وہ امر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ان میں سے بعض حق اور ثواب پر تھے، ثواب سواد کے ساتھ یعنی درست تھے، اور بعض خطا پر تھے، اور وہ اپنی خطا میں معذور تھے کیونکہ وہ خطا اجتہادی تھی، اور مجتہد کو جب خطا لاحق ہو تو وہ گناہگار نہیں ہوتا۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ ان جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم حق اور ثواب پر تھے، ثواب سواد کے ساتھ یعنی درست تھے۔ ان جنگوں کے مقدمات اور طرفین کے دلائل مشتبہ تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت اس میں حیران رہی اور وہ دونوں فریقوں سے الگ رہی، یعنی حضرت معاویہ سے بھی الگ رہے جنگ صفین میں، اور حضرت مولا علی سے بھی الگ رہے، اور یہ جنگ جمل ہو تو حضرت عائشہ سے الگ رہے، یہ کچھ حضرت عائشہ کے ساتھ رہے تو حضرت علی سے الگ رہے، اور نہروان کی جنگ تو ہے ہی خوارج کے ساتھ۔ تو اور انہوں نے کسی کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیا، اور اگر انہیں کسی جانب صحت اور ثواب کا یقین ہوتا یعنی درستی کا یقین ہوتا تو وہ اس کی مدد سے کبھی گریز نہ کرتے۔ یعنی امام نووی کا یہ کہنا ہے کہ جو صحابہ نہ تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے اور نہ ہی مولا علی کے ساتھ تھے، تو گویا ان پر یہ بات کھلی ہی نہیں۔ اگر ان پہ یہ بات کھل جاتی تو پھر وہ ایک جس کو وہ حق پر سمجھتے اس کے ساتھ ضرور ہوتے، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو ایک آزمائش اور فتنہ سمجھا اور دور رہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے دور رہنے کا فرمایا۔ آگے کہتے ہیں قاضی ایاز کے حوالے سے کہ قاضی ایاز نے کہا ہے کہ علامہ طبری اور دیگر علماء نے اس مسئلہ میں توقف کیا ہے اور یہ فیصلہ نہیں کیا کہ صحابہ کرام کی ان جنگوں میں حق پر کون تھا، اور جمہور کے نزدیک حضرت علی اور ان کے اصحاب حق پر تھے، جن میں حضرت عمار بن یاسر بھی آ گئے، اور ان کے حوالے سے بھی روایت گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک حسرت و افسوس کا اظہار کیا کہ تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، کیونکہ اب حضرت علی اور ان کے صحاب حق پر تھے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کی خلافت منعقد ہو چکی تھی، حضرت علی کی خلافت منعقد ہو چکی تھی، اور وہ ان سے جنگ کر رہے تھے جو مد مقابل تھے، تو جو ان کی خلافت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ حضرت علی خلافت کے زیادہ حقدار تھے، اور اس وقت روئے زمین پر وہ سب سے افضل شخص تھے، اور جو ان کے مخالف تھے وہ یہ تعویل کر رہے تھے کہ برائی کا مٹانا واجب ہے، کیونکہ حضرت علی کے لشکر میں قاتلین عثمان موجود تھے۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا کہ حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں وہ کوئی ڈامینیٹ نہیں ہے، ان کا کوئی نام مینشن نہیں کیا گیا، خاکسار کے مطابق یہی ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان کے قاتلین کون ہیں۔ یہ ایک تحقیق کا موضوع ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ الگ گفتگو کریں گے اپنے موقع پر۔ حضرت علی کے کیونکہ حضرت علی کے لشکر میں قاتلین عثمان موجود تھے، اور انہوں نے حضرت علی کی بیعت کی تھی، اور نہ ہی ان کو ان کی خلافت کو تسلیم کیا تھا، اور قصاص عثمان کے سوا ان کا کوئی اور مطالبہ بھی نہیں تھا۔ حضرت علی نے ان قاتلین کو ان کے سپرد کرنا جائز نہیں سمجھا، کیونکہ یہ امام اور خلیفہ کا حق ہے، تو یہ حق امام اور خلیفہ کا حق ہے، یعنی حضرت علی کا حق تھا، اور اس وقت تک خلافت مستحکم نہیں ہوئی تھی، یعنی نیا نیا سلسلہ تھا، اور حضرت عثمان کے قاتلین کا ایک بہت بڑا جتھا تھا، ان کی بہت اکثریت اور طاقت تھی۔ اگر حضرت علی ان کو حضرت معاویہ کے سپرد کر دیتے، جیسا کہ بظاہر تاریخ سے پتہ چلتا ہے ان کا یہ مطالبہ تھا، یا ان سے قصاص لیتے تو بہت بڑا تفرقہ پیدا ہو جاتا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس لڑائی اس نزاع سے بالکل الگ تھلگ رہی، جیسا کہ حضرت ابو بکرہ نے پیچھے حدیث گزری ہے ابو بکرہ کی، وہ اسی لیے الگ تھلگ رہی۔ علامہ ابئی فرماتے ہیں
میں کہتا ہوں کہ یہ بات گزر چکی ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ حق اور ثواب پر حضرت علی تھے اور بعد میں حضرت ابن عمر، اور دوسرے صحابہ کو حضرت ابن عمر اور باقی جو صحابہ ان کو اس پہ ملال بھی رہا، انہوں نے حضرت علی کی حمایت میں، یعنی ان کو یہ ملال رہا کہ کیوں انہوں نے حضرت علی کی حمایت نہیں کی، کیوں حضرت علی کی حمایت میں انہوں نے قتال نہیں کیا، اور بعد میں حضرت ابن عمر، یہ یعنی حضرت بھائی لکھ رہے ہیں، اور دوسرے صحابہ کو اس بات پر ملال رہا کہ انہوں نے حضرت علی کی حمایت میں قتال کیوں نہیں کیا۔ آگے امام غزالی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امام غزالی اور دوسرے علماء نے اس خواب کا بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کو بلایا گیا، پھر حضرت علی جلدی سے باہر آئے اور فرمایا رب کعبہ کی قسم میرے حق میں فیصلہ کر دیا گیا ہے، پھر حضرت معاویہ باہر آئے اور فرمایا کہ میری مغفرت کر دی گئی ہے۔ یہ حوالہ ہے جی علامہ ابو عبداللہ محمد بن خلفہ دستانی ابئی مالکی، یعنی یہ مالکی ہیں، المتوفہ 828 ہجری، اکمال و اکمال العلم، مطبوع دار الکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی یہ کتاب۔ آگے علامہ ابن کثیر کا حوالہ لکھتے ہیں، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے، ان کو اہل شام نے قتل کر دیا۔ اس واقعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا صدق اور راز ظاہر ہوگا جو ابھی جو دو روایتیں گزری ہیں، ایک میں مخاطب کر کے فرمایا کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، اور ایک میں خبریہ جملہ ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، کہ اس کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور یہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت علی حق پر تھے اور حضرت معاویہ باغی تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں حضرت معاویہ اور ان کی جماعت پر باغی کا اطلاق صوری اور ظاہری طور پر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت آدم کے متعلق ہے کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے بظاہر اپنے رب کی معصیت کی اور وہ بیراہ ہو گئے، یعنی جنت سے بیراہ ہو گئے۔ تو حقیقت میں حضرت آدم علیہ السلام کی بھی خطا اجتہادی تھی، یہ معصیت نہ تھی۔ اسی طرح حضرت معاویہ کی بھی جو خطا ہے وہ اجتہادی تھی اور یہ بغاوت نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفیۃ الباغیہ کا لفظ استعمال کیا تو اس میں ہم صرف حضرت ابو ہریرہ کا استثناء بھی کر سکتے ہیں اور باقی جو گروہ ہے اسے کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسا مشکل مرحلہ ہے کہ اس پر کچھ مزید اضافہ کرنا وہ اپنے آپ کو ایک آزمائش میں ڈالنا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور حضرت علی کا تو خیر مرتبہ ہی بہت بلند ہے کہ وہ تو جنت تقسیم کرنے والے ہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ میری وجہ سے جو ہے لوگ جہنمی ہوں گے اور میری وجہ سے جنتی ہوں گے، محبت والے جنت میں جائیں گے اور مجھ سے بغض رکھنے والے دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، اور اس میں پھر جو اس جو سینسٹیوی ہے، جو حساسیت ہے اس موضوع کی، اسی لیے اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین اور مفسرین نے کف لسان اور خاموش رہنے کا جو ہے وہ امر فرمایا ہے۔ بہت ساری روایت حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں بھی ملتی ہیں جن میں بہت ساری روایات درست بھی ہیں، تو ہمیں ان روایات کو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اس میں جو ایک حدیث میں پچھلی ایک حدیث گزری ہے 7132، اس میں یہ تھا کہ میں نے 3 سوال کیے، تو اس میں سے تیسرے سوال سے مجھے روک دیا گیا کہ یہ آپس میں امت میری آپس میں لڑائی نہ کرے اور اس طرح۔ تو اس کے متعلق لکھتے ہیں میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا تھا، یہ حدیث جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزیں عطا فرما دیں اور ایک چیز سے مجھے روک دیا، تو میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ وہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرے اور وہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی، لیکن میں نے جب یہ کہا کہ ایک دوسرے سے لڑائی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سوال سے روک دیا۔ تو اگر یہ سوال ہو کہ مسلمانوں کے بعض علاقوں میں قحط واقع ہوا اور بہت سے مسلمان غرق ہو کر ہلاک بھی ہوئے، تو پھر یہ 2 باتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایسے نہیں ہوگا، اللہ نے تسلیم یعنی کہ وہ اپنی رحمت سے فضل سے باتیں وہ 2 سوال پورے کیے، وہ 2 باتیں جو ہے وہ پوری کرنے کی خبر دی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی عطا کا مطلب یہ، دعا کا مطلب یہ تھا
کہ پوری امت مجموعی طور پر قید سے ہلاک نہیں ہوگی. پوری امت. اگر کوئی ایک گاؤں میں قید آ جاتا ہے، ایک علاقے میں قید آ جاتا ہے، یا پنجاب میں قید آ جاتا ہے اور سندھ میں وہ نہیں آیا ہوا، یا سندھ میں آیا ہوا تو پنجاب میں نہیں آیا ہوا، اسی طرح گلگت بلتستان میں اگر قید آیا ہوا ہے تو ادھر کشمیر میں نہیں آیا ہوا، یا کشمیر میں قید آیا ہوا ہے تو ادھر جو ہے وہ بلوچستان میں نہیں آیا ہوا، یا بلوچستان میں آیا ہوا ہے تو خیبر پختونخوا میں نہیں آیا ہوا. تو اس طرح یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری امت مجموعی طور پر قید سے ہلاک نہیں ہوگی، اور نہ ہی پوری امت غرق کی وجہ سے ہلاک ہوگی. باقی جو تیسری چیز ہے تو اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سوال سے روک دیا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کا اظہار ہے، کیونکہ مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں کا ہونا اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف ہونا محال ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا سے منع فرما دیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی چیز کی دعا کریں اور وہ پھر اس طرح یعنی کہ شرف قبول اس طرح نہ ہو، کیونکہ آپ کی دعا کا قبول نہ ہونا اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں اور وہ مقبول نہ ہو؟ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا سے ہی روک دیا. حدیثوں میں دعوت الارض کا ذکر ہوا ہے، اگر یہ بہت تفصیل کا متقاضی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے. سورہ نمل آیت نمبر 82، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب عذاب کا قول ان پر واقع ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور یعنی دابت الارض نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے. اس پر آگے شارح نے حافظ ابن کثیر کے حوالے سے لکھا کہ دابت الارض آخر زمانے میں نکلے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ دابت الارض والی جتنی بھی روایات ہیں وہ قیامت کی بڑی علامات میں شامل ہیں، یعنی جو قیامت کے قریب قریب ہوں گی. آخر زمانے میں نکلے گا جب لوگوں میں فساد پیدا ہو جائے گا، وہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا ترک کر دیں گے اور دین حق کو تبدیل کر دیں گے. دین حق کو تبدیل کرنے کا یہی مطلب ہے کہ اس میں اپنی طرف سے تعبیر کرنا. جیسے کہ آج کل مختلف لوگ آ گئے ہیں، کوئی یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنی بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہے، ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں، اور اپنے پاس سے جو ہے میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے یہ حدیث پڑھی، اور اس میں جو مفسرین نے جو کچھ کہا وہ ان کے علم میں نہیں، جو کچھ محدثین نے کہا ان کے علم میں نہیں. اور حقیقت میں یہ ایسے افراد جو ہیں وہ بے علم ہیں، اور معاذ جو ہے وہ اردو ترجمے پڑھ کے اور بس کچھ اپنی جو سکولی تعلیم ہے کچھ انگریزی کے درمیان میں لفظ بول لیے، تو پھر سننے والے بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے اس کے سامنے. اچھا کچھ لوگ ایسے ویڈیو بناتے ہیں کہ سامنے بہت ساری کتابیں رکھ لیں جن کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ سامنے کتابیں بہت ساری رکھ لیں، تو بھائی ویڈیو دیکھنے والے جو جاہل لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ بھائی اتنی کتابیں پڑھی ہیں تو ظاہر ہے اس نے یہ ساری کتابیں پڑھی ہوں گی اور انہیں کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوگا. تو یہ ایک دھوکہ ہے، ایک جو ہے وہ یخادعون اللہ، یہ ایک اللہ کو بھی دھوکہ دینا اور لوگوں کو بھی دھوکہ دینا. تو ایسے لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں. ایسے لوگوں سے پوچھیں کہ جناب آپ کا شجرہ علمی کیا ہے، ذرا نسب علمی آپ بتائیں، آپ کے استاد کون ہیں، پھر ان کے استاد کون ہیں، کون سے آپ علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی علمی لیاقت کیا ہے، اور آپ نے علوم و فنون کون سے پڑھے ہیں. علم الصرف آپ کو آتا ہے، علم النحو آپ کو آتا ہے، علم بلاغت سے آپ واقف ہیں، علم فقہ اصول فقہ آپ نے پڑھا ہے، علم منطق اور فلسفہ سے آپ آگاہ ہیں، اسلامک ٹرمینالوجی اس سے آپ جانتے ہیں واجب کیا ہوتا ہے، فرض کیا ہے، مباح کیا ہے، مستحب کیا ہے، خلاف اولیٰ کیا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے، مکروہ تنزیہی کیا ہے، یہ ساری آپ کو پتہ ہے. تو یہ ایک عالم کے سامنے جب اسے بٹھائیں گے نا تو وہ بالکل ہی وہ اس کی حالت جو ہے وہ پھر دیکھنے کے قابل ہوگی. تو ایسے لوگوں کی باتوں پہ کان بالکل نہ دھریں، اور جو اچھے عالم ہیں ان کی گفتگو سنیں، اور ان کی گفتگو بھی اگر آپ کو درست طور پر سمجھ نہیں آتی تو براہ راست علماء جو آپ کے علاقے میں بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے شیخ الحدیث جو مدارس میں موجود ہیں اہل سنت کے، ان سے رابطہ کر کے اپنا جو مسئلہ ہے وہ آپ اور جو سوال ہے اس کا جواب بھی شافی حاصل کریں. تو حافظ ابن کثیر کی میں بات کر رہا تھا دعوت الارض کے حوالے سے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب لوگ دین حق کو تبدیل کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ مکہ سے نکلے گا، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ وہ کسی دوسری جگہ سے نکلے گا. حضرت ابن عباس، حسن بصری اور قتادہ کا قول ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ لوگوں سے کلام کرے گا. عطا خراسانی نے کہا کہ وہ یہ کہے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے. علامہ ابن جریر کا بھی یہی قول ہے، وہ انہوں نے بھی اسی کو پسند کیا، مختار ان کا یہی ہے.
ظاہر ہے کہ دعوت الارض کا یہ قول اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کی جہت سے ہوگا، جیسے حکومت کے کارندے عوام سے کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے حکم پر عمل نہیں کیا، حالانکہ وہ حکم حکومت کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو دعوت الارض جو یہ کہہ رہا ہوگا وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوگا، یعنی اللہ کے حکم پر آپ نے عمل نہیں کیا اور اس کی نمائندگی کے طور پر ہوگا۔ دعوت الارض کی جنس، حلیہ اور صفت کے متعلق احادیث اور آثار میں ہے کہ مختلف اس کے ہیں، تو اس کا خلاصہ یہاں جو لکھا گیا ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ امام ابو داؤد طیالسی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انشاءاللہ ہم ابھی سنن ابی داؤد اور سنن نسائی اور باقی جو فتن کے حوالے سے جتنی بھی روایات سیاستہ میں کم از کم ہیں وہ ہم پہلے مرحلے میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کے بعد جامع ترمذی کا نمبر ہے، اور بعد میں باقی جو کتاب الفتن کے نام سے کتابیں لکھی گئی ان کا بھی انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے، تاکہ اس موضوع پر اگر کوئی روایات کا جائزہ لینا چاہے اور آگے مختلف روایات پڑھ کے سن کے اس کے بعد اپنا کوئی نتیجہ نکالنا چاہے تو وہ ہماری ویڈیوز اس کے لیے انشاءاللہ بہت ہی مفید ثابت ہوں گی۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت الارض نکلے گا، اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، وہ کافر کی پیشانی پر عصا مارے گا اور مومن کا چہرہ انگوٹھی سے روشن کر دے گا، حتیٰ کہ جب لوگ جمع ہوں گے تو مومن اور کافر پہچان لیے جائیں گے اس طرح۔ اور امام احمد نے حماد بن سلمہ سے روایت کی، یہ دوسری روایت آئی کہ کافر کی ناک پر انگوٹھی لگائے گا اور مومن کا چہرہ عصا سے روشن کر دے گا، تو حتیٰ کہ جب لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے تو پھر کہیں گے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، یعنی پہچان ہو جائے گی۔ امام ابن ماجہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب ایک دیہات میں لے گئے، وہ خشک زمین تھی اور اس کے چاروں طرف ریت ہی ریت تھی، جیسا کہ عرب میں ویسے بھی صحرائی علاقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جگہ سے دعوت الارض نکلے گا۔ تو وہ جن روایات میں مکہ کا ہے، یہ روایت اس روایت کو مضبوط کر رہی ہے۔ امام عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ یہ 4 پایوں والا ایک اور یہ تہامہ بھی جو ہے مکہ معظمہ کے جنوب میں ہے کی بعض وادیوں سے نکلے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ جب اس کے متعلق آپ سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ جہاد میں ایک چٹان ہے اور یہ اس کے نیچے سے نکلے گا، میں اگر وہاں ہوتا تو تم کو وہ چٹان دکھا دیتا۔ وہ سیدھا مشرق کی طرف آئے گا اور اتنے زور سے چلائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی، پھر وہ شام کی طرف جائے گا، آج کل جسے سیریا کہتے ہیں، وہاں چیخ مار کر یمن کی طرف جائے گا، یمن جو اس وقت اپنا سعودی عرب اور یمن میں لڑائیں جا رہی ہیں، یمن کی طرف جائے گا، شام کو مکہ سے چل کر پھر صبح اصفہان پہنچے گا، اور اصفہان ایران میں ہے۔ حضرت ابن زبیر کا قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کی طرح ہوں گی، کان ہاتھی کی طرح ہوں گے، یعنی بہت ہی لمبے اور ہلنے والے، گردن شتر اور سینہ شیر جیسا ہوگا، عجیب یعنی کہ اس کی یہ حیت ہوگی، رنگ چیتے جیسا اور کمر جو ہے وہ بلی جیسی ہوگی، دم مینڈے کی طرح اور پاؤں اونٹ کی طرح ہوگا، ہر 2 جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا، اندازہ کریں اس کی شکل اور حیت کا۔ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ کا عصا اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، ہر مومن کی پیشانی پر حضرت موسیٰ کے عصا سے نشان لگا کر اس کو روشن کر دے گا، اور ہر کافر کے چہرے پر حضرت سلیمان کی انگوٹھی سے نشان لگا کر اس کو سیاہ کر دے گا، اور پھر اس طرح پتہ چل جائے گا کہ یہ کافر ہے اور یہ مومن، اور تمام مومن کافر اس طرح متمیز ہو جائیں گے، ممتاز ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے ایک دوسرے سے، کہ ماں بہل امتیاز اس کا چہرہ سیاہ ہونا اور اس کا ماں بہل امتیاز چہرہ روشن ہونا ہے، کہ خرید و فروخت اور کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے، کیونکہ وہاں امتیاز ہو جائے گا۔ دعوت اللہ ہر شخص کو اس کا نام لے کر جنت یا جہنم کی بشارت اور وعید سنائے گا۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے یہ وہ تھی۔ اب 7177 یعنی 77 میں یہ تھا کہ 2 چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا شخص کعبہ کو گرا دے گا۔ تو اس حدیث پر یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرم اور امن کی جگہ بنایا ہے، تو پھر کوئی شخص کعبہ کو کیسے گرا دے گا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کعبہ قرب قیامت تک امن کی جگہ ہے،
یا یہ واقعہ اس کے امن کی جگہ ہونے سے مستثنا، مطلب یہ واقعہ ہو کر رہی رہے گا، اس میں وہ امن نہیں دیکھا جائے گا، یا پھر یہ قرب قیامت کی ہر جگہ خرابی آ چکی ہوگی، مکہ میں عام طور پر خرابی آ چکی ہوگی، تو پھر کعبہ بھی اسی پیٹ میں آئے گا۔ اب جو حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کے حوالے سے روایت ہے، تو اس میں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک روایت تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور ایک میں یہ ہے کہ حضرت عمار سے مخاطب ہے کہ تقتلک، یعنی تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو اس میں حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا تھا، جیسا کہ تاریخ میں ہے۔ تو علامہ نووی اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ ظاہر دلیل ہے کہ حضرت علی حق اور ثواب پر تھے، اور دوسری جماعت باغی تھی، لیکن وہ مجتہد تھے، اس لیے گناہ گار نہیں ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی معجزے ہیں۔ آپ نے یہ خبر دی کہ حضرت عمار شہید ہوں گے، اور یہ کہ حضرت عمار کو مسلمان شہید کریں گے، اور یہ کہ وہ باغی ہوں گے، اور یہ کہ صحابہ آپس میں قتال کریں گے، اور یہ کہ ان کے دو گروہ ہوں گے جن میں سے ایک باغی ہوگا، اور ان میں سے ہر خبر کی روشن صبح کی طرح تصدیق ہو گئی ہے، یعنی سارے یہ باتیں پوری ہو گئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے تو کلام نہیں کرتے، جیسا کہ وما ینطق عن الہویٰ قرآن کی نص ہے۔ آپ وہی بات کہتے تھے جس کی آپ پر وحش کی جاتی تھی۔ شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 396 مطبوع کراچی۔ اب یہ جو حدیث میں کیسر و کسرا کی ہلاکت کا تھا، تو اس میں تھوڑی سی وضاحت کہ ایران کے بادشاہ کو کسرا اور روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا۔ تو علامہ نووی اس کے حوالے سے جو وضاحت کرتے ہیں، امام شافعی اور دوسرے علماء نے یہ کہا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عراق میں کسرا اور شام میں کیسر تھا، اسی طرح اب کیسر و کسرا نہیں ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ ان دو ملکوں میں ان کی حکومت ہوگی، تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی طرح ہو گیا۔ کسرا کی تو صرف حکومت ہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹ گیا، یعنی ایران کا جو تھا، اور اس کا ملک پارا پارا ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے ضرر سے وہ تباہ ہو گئے، اور کیسر شام میں شکست کھانے کے بعد دوسرے شہروں میں چلا گیا۔ پھر مسلمانوں نے ان شہروں کو بھی فتح کر لیا، اور ان کے خزانوں کو مسلمانوں نے خرچ کیا، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی تھی، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو روایات اس طرح کی گزری ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ 30 کے قریب دجالوں اور کذابوں نے بھیجے جائے، اور یہ صحیح بخاری میں بھی گزری ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جھوٹے مدعیان نبوت کا ظہور ہوگا، یعنی نبی آئیں گے، ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تو آئیں گے، جیسے کہ مسلمہ کذاب حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، اور ہمارے اس پچھلے دور کا جو تھا وہ غلام احمد قادیانی یک چشم گل وہ تھا، اور مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کی تصدیق کر دی۔ اس زمانے میں مسلمہ کذاب نے تصدیق کی، اور بعد میں آنے والوں نے، اور جو متنبی شاعر ہے عربی کا، اس کے بارے میں بھی اگرچہ خاکسار متفق نہیں ہے، لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اکثر یہ بات کہتے ہیں، اور خاکسار کے من کو یہ بات بھاتی بھی ہے کہ وہ کلام کے اعتبار سے متنبی کہا جاتا تھا، کہ ایسا اس کا کلام ہے کہ جیسا کہ کوئی نبی ہے اور اوپر سے اس کلام بھیجا جا رہا ہے۔ ویسے تو ہر شاعر کو، میں خود چونکہ الحمدللہ شاعر ہوں اور ٹوٹے پھوٹے شعر کہتا ہوں، تو ہر شاعر کو ایک الہام کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے ذہن میں اشعار اور الفاظ ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو خیر، اس دور کا جو پچھلا ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی، قادیان ہندوستان کا علاقہ ہے، تو یہ اس کے نبوت کے دعوے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق بھی ہو گئی، اور ختم نبوت پر ہم انشاءاللہ، ابھی تو یہ ستمبر ہے، تو ہمارا رسالہ قادیانیت کیا ہے، ہم اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ ویڈیوز ریکارڈ کروائیں گے، اور ہو سکا تو لائیو ہم آ جائیں گے۔ ستمبر، کیونکہ 7 ستمبر کو قومی اسمبلی کا تاریخی فیصلہ کیا گیا تھا، اور قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا گیا تھا، تو اس حوالے سے کچھ، اور حضرت ریاض الملت والد گرامی قدس سرور کا فتویٰ بھی الگ جو ہے وہ ویڈیو کی شکل میں وہ بھی ہدیہ سامعین و ناظرین کیا جائے گا۔ اور آج کا ہمارا صحیح مسلم کا مطالعہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم حدیث 7216 سے اپنے مطالعہ کا آغاز کریں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث فہمی کی دولت سے سرفراز فرمائے اور فتنوں سے آگاہی حاصل کرنے کی توفیق عطا کر. للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہماری اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں، اور اگر کوئی سوال ہو، کوئی مشورہ ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے، اپنے مشورہ سے ہمیں سرفراز کریں. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.